السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج 18 مئی 2019 12 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام وغیرہ شمار ہے۔ اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے راشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے، اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تا رمضان شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ موجود رہیں گے اور مختلف عنوانات پر خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے۔ آپ نے اسپیشلائزیشن کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ 3 سال مفتی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور پچھلے 30 سال سے درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان قرآن اور اس کی اہمیت۔ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله تبارك وتعالى الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔
وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات وما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا قد أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة رواه البخاری. معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو اس رمضان المبارک کی 12 تاریخ 1440 ہجری میں قرآن کے تعلق سے قرآنی حوالے اور احادیث صحیحہ کے حوالے سے چند باتوں کے سننے کی توفیق بخشی. محترم ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے قرآن. قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت، قرآن کا نزول، قرآن کا معنی اور مفہوم، اور قرآن کا اعجاز کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو اس درس میں معلوم ہوگا کہ قرآن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس موضوع پر کم و بیش اگر اللہ رب العالمین کی توفیق رہی تو یہ دروس، اس موضوع کی وضاحت 3 دنوں میں ما لہو و ما علیہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے علم کے وسعت تک بہت حد تک آپ کے معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو ان محاضرات اور ان تقریروں میں اگر کوئی سوال کرنا ہو یا کسی کے تعلق سے کوئی آپ کو شبہ واقع ہو گیا ہو تو ناظرین اعظام آپ کے بڑے ہم شکر گزار ہوں گے کہ آپ ہمارے پاس ٹیلی فون کریں گے اور اس مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں حتی المقدور جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے
اس کی روشنی میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں جو روزمرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن کا معنی، مفہوم اور قرآن کی صحیح تعریف بتا سکیں گے۔ محترم ناظرین، یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بعض الفاظ رائج ہو جاتے ہیں، آدمی جیسے ہی نام سنتا ہے مبادرتاً یعنی فوراً ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ جیسے لفظ قرآن ہے، جیسے آپ سنیں گے تو عقل ادراک کرتی ہے کہ وہ مصحف جو 23 سال کی ایک طویل مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل کی وساطت سے پہنچا ہے، تو ہم ابتدائی اعتبار سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس انداز میں آپ کو بتا رہے ہیں علم کے لیے کہ کم سے کم آپ قرآن کا معنی سمجھیں۔ قرأ یقرأ کے معنی عربی زبان میں پڑھنے کے معنی میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور مصدر قرأ بھی آتا ہے، لیکن اس کا معنی عربی زبان میں یہ بھی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور پڑھنا، تو گویا کہ یہ دونوں معنوں کو شامل ہے۔ تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایک مصحف کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں کیا گیا، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، بڑی تبدیلیاں اس دور میں ہوئیں، بڑے سارے مسائل کھڑے ہوئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جم کر تمام داخلی امور کا اور خارجی جو باہری امور تھے سب کا مقابلہ کیا۔ اسی درمیان جنگ یمامہ ایک جنگ ہوئی، اور ایک آدمی مسیلمہ الکذاب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اپنی زبان دانی کی بنا پر، عربی فصاحت اور بلاغت کی بنا پر اور علم کی بنا پر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی، اس میں مسیلمہ بن کذاب شہید مارا گیا، لیکن بہت زیادہ وہ حفاظ کرام، بہت زیادہ وہ صحابہ کرام جن کے سینوں میں قرآن موجود تھا، اللہ کے راہ میں شہید بھی ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بڑی فکر پیدا ہوئی، صحابہ کرام نے طلب کر کے کہا کہ اگر ایسی جنگیں ہوتی رہیں اور قرہ اور حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں قرآن کا بعض حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام کو اس کی فکر ہوئی، مجلس شورا کی میٹنگ بلائی گئی۔ صحابہ کرام میں بعض لوگ اختلاف کرتے تھے کہ نہیں، جو کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے
صحابہ کرام کے دلوں کو کھول دیا اور تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ نہیں، قرآن کو جو مختلف جگہوں پر منتشر ہے، کئی پتوں پر لکھی ہوئی کچھ آیتیں، کئی پتھروں پر لکھی ہوئی کچھ آیتیں، کئی چمڑوں پر لکھی ہوئی کچھ آیتیں، اور کہیں کچھ صحابہ کرام کے اپنے اوراق پر کچھ لکھی ہوئی باتیں، اور اکثر زیادہ تر صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں، ایک کتابی شکل بین الدفتین قرآنی آیات کو جمع کر دیا جائے، اور صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے، ان کا اتفاق حجت ہے۔ چنانچہ زید بن ثابت اور کچھ اور بڑے بڑے کاتبے ہوئے کو حکم ملا کہ قرآن کو لاؤ، اکٹھا جمع کیا جائے۔ مختلف جگہوں سے قرآن تفتیش کے بعد اکٹھا کیا گیا، اور قرآن نزول کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمع کر دیا گیا۔ نزول کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی سورہ پہلے نازل ہوئی، اس اعتبار سے قرآن ایک صحیفے میں بین الدفتین جمع ہو گیا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر کے زمانے میں سب سے پہلی سورہ سورۃ العلق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، کیونکہ یہ پہلی آیت کریمہ ہے، آیات کچھ چند آیتیں، اور یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں حضرت جبریل نے پڑھایا، جس کی پوری تفصیل جامع صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب بدء الوحی کے تحت جمع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اس مصحف کے 6 نسخے تیار کر لیے گئے، اور مختلف جگہوں میں جو کیپٹل شہر تھے، جہاں کے گورنر تھے، ان گورنروں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ پہلی ترتیب ہے جمع قرآن کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بڑی پریشانیاں ہو رہی تھیں، کون سی سورہ بڑی ہے، کون چھوٹی ہے، کون سی سورہ ظہر اثر مغرب میں اور کون سی صورتیں تہجد میں پڑھی جائیں، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لوگوں کو معلوم تھا، اس لیے پھر سے رائے ہوئی کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ قرآن کی پھر سے ترتیب کر لی جائے، اور بڑی اور چھوٹی صورتوں کے اعتبار سے ایک مصحف میں، ایک کتابی شکل میں تیار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں اس بات پر اجماع ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے بہت سارے کاتبان وحی، جن میں سب سے پہلا نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کو حکم دیا
کہا قرآن کو اس انداز میں جمع کیا جائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جامع صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اگر مجھے اس بات پر مأمور کیا جاتا کہ یہ پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دو تو میں تیار ہوتا، لیکن قرآن کا جمع کرنا، قرآن کی آیتوں کو جمع کرنا، چھوٹی بڑی صورتوں کا اعتبار کر کے کرنا، یہ بڑا محال امر ہے. میرے گردن پر بہت بھاری بوجھ آ گیا ہے میرے بھائیوں، لیکن کرنا تھا. ان کو کیا، سب لوگوں نے تعاون کے کیا. جن لوگوں کے پاس جیسی صورتوں کی آیتیں موجود تھیں وہ جمع کی گئیں، اور 6 وہ نسخے جو مختلف شہروں میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں منتقل کر دیا گیا تھا، ان سارے نسخوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس کی صحیح ترتیب سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورہ 280 پر 6 آیتیں اور کم و بیش چلر کچھ آیتیں اور سورہ ناس تک، یہ جو موجودہ مصحف جو آپ کے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے. یہی نسخہ اسلامی تمام ملکوں میں بھیج دیا گیا اور وہ 6 نسخے حضرت عثمان بن عفان کے حکم سے، صحابہ کرام کے اجماع سے اسے جلا دیا گیا. میرے بھائیوں، یہ قرآن کی تدوین، قرآن کی ترتیب، قرآن کو اکٹھا کرنے کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھا ہے، قرآن کی روشنی میں رکھا ہے. آئیے ناظرین کرام، ہم اس بات کو بھی جانیں اور صحیح طور پر جانیں، کسی کے قول کے اعتبار سے نہیں. خود آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، آئیے ہم خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سے جانیں. قرآن کے انزال اور تنزیل کا 2 لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، اور وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل فرمایا. قدر کی رات کیا ہے؟ اور اے نبی، آپ کو قدر کی تفصیل معلوم ہے. 1000 مہینے کے اعتبار سے اس رات کو اگر آدمی پا جائے اور عبادت کرے تو بہتر ہے. کتنا بہتر ہے یہ اللہ کے علم میں ہے. 1000 مہینے سے، جس کی موجودہ گنت 83 سال اور کچھ مہینے آتے ہیں، یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، عربی زبان میں انزال کہتے ہیں اتارنے کو. اللہ رب العالمین یہ قرآن پورا لوح محفوظ تھا، حضرت جبریل کے ذریعہ ایک بیگ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے اتار دیا. اس کا نام انزال ہے. اور قرآن میں ایک لفظ اور آتا ہے، تنزیل کا لفظ آتا ہے. نزلہ ینزلو تنزیلا، باب تفعیل، اور وہ انزلہ ینزلو انزالا، باب افعال ہے. کہتے تنزیل کے معنی میں قسط وائز نازل کرنا. اور جب قرآن آسمان دنیا پر آ گیا، اللہ رب العالمین کے حکم سے، جبریل کے توسط سے، قرآن حالات کے اعتبار سے جیسے حالات بنے، جیسے اللہ رب العالمین کی مرضی ہوئی،
जैसे कुरान की जरूरत पड़ी, इंसानी ये जिंदगी का दस्तूर है, ये नस्बुल आइन है, ये आईन है। जैसे आप समझिए कि हर तहरीक की एक आईन होती है, हर मुल्क का एक आईन होता है। यह हमारा इस्लाम दीन पूरी दुनिया के लिए है, तो कुरान ये दस्तूर अमल करार पाया। इसमें दुनियावी जिंदगी बसर करने का तरीका, इसमें आखिरत के हालात का जिक्र, इसमें कल क़यामत के बाद और क़यामत के दौरान और क़यामत से पहले क्या क्या चीजें वजूद पजीर होने वाली हैं, इन सारी चीजों का मजमुआ ये कुरान है। हालात जैसे बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारता रहा। इससे मालूम होता है, इस कुरानी आयत से मालूम हुआ कि कुरान रमजान मुबारक के महीने में नाज़िल किया गया। मेरे भाइयों याद रखो, जिस महीने में कुरान नाज़िल किया गया, कुरान की अजमत का हाल यह है कि वो महीना तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना करार पा गया। जिस कुरान को जिस फरिश्ते को भेजकर नाज़िल किया गया, वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों में अफजल करार पा गया, यानी हजरत जिब्रील। और जो कुरान जिस हस्ती पर नाज़िल किया गया, जिसके कल्बे अतहार पर उतारा गया, वो नबी तमाम अंबिया में सबसे अफजल तरीन नबी करार पाया। जिस रात में कुरान नाज़िल किया गया, वो रात तमाम महीनों की रात में सबसे अफजल तरीन रात करार पा गई। ये कुरान की अजमत है। और जिसने कुरान को अपनी जिंदगी में पढ़ा, अमली तौर से बरता और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारा, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नाज़रीन किराम, इस बात को याद रखो कि कुरान पर आमिलीन ने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर दिया। पूरी दुनिया पर इस्लाम के दस्तूर को नाफिज कर दिया। यह कुरान का मामला है। आज हमने कुरान से पहलू तो इख्तियार कर लिया है। आज हम कुरान को पढ़ते नहीं, ना पढ़ने की आदत बनाते हैं, और ना अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। कुरान की आवाज सुबह सवेरे आज मुसलमानों के घर से नहीं आती है। एक जमाना था मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ा जाता था। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मालूम है कि उन्हें वो मुकामे सुलह में रहा करते थे, जो मदीना से बाहर एक बस्ती है। अपने घर के करीब अल्लाह के रसूल के हुक्म से एक मस्जिद बना लिया था। अल्लाह अकबर। उस मस्जिद की बिना पर कुरान की तिलावत जब हजरत अबू बकर करते थे, तो मेरे भाइयों, उधर से जो भी काफिला गुजरता, जो भी मर्द और औरत गुजरते, कुरान को सुनते। और कितने ऐसे लोग हैं कि इन कुरान को सुन करके लोग मुसलमान हो जाते थे। हजरत अबू बकर कुरान को पढ़ते थे, ज़ारो कतार रोते थे। कुरान में बड़ी लज्जत, कुरान में बड़ी चाशनी और कुरान की हलावत और मिठास वही आदमी महसूस करता है जो कुरान को पढ़ता है और उसको तरवीज देता है। यह कुरान की अज़मत के ताल्लुक से है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत जामे सही बुखारी में है।
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا کہ اس کو اللہ نے کسی معجزے سے نہ نوازا ہو، کوئی نہ کوئی آیت نہ دی ہو۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے کچھ دیا آیات جس سے اس کے نبوت کی تصدیق کی جاتی ہے، جس کے اوپر ایمان اس نبی کا امتی ایمان لاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جو دیا گیا وہ ایک ایسی وحی الہی ہے جو میرے اوپر حضرت جبریل کے اعتبار سے وساطت اور توسط سے نازل کیا گیا۔ یہ قرآن آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک حرف اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ لوگوں نے کوشش کی، آج بھی مخالفین اسلام مغربی دنیا میں قرآن کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن کو پاؤں سے کچلا جاتا ہے۔ یہ اخبارات، یہ ریڈیو اور جرائد اور یہ موجودہ زمانے کی ترقی یافتہ دور کے یہ میڈیا سب نقل کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، ایک حرف کی تبدیلی، ایک حافظ مر جائے ہزاروں حافظ، لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اور یہ قرآن آج تک باقی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا یوم القیامہ۔ اے صحابہ کرام، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس قرآن پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہماری سب سے زیادہ ہوگی۔ سارے انبیاء کے معجزات، سارے انبیاء کی آیتیں سب مٹ گئی، ختم ہو گئی، ان کے زمانے تک تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ اس زمانے میں جادو کا رواج تھا، وہ معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹری بڑا عروج پر تھا، ان کو وہ معجزہ دیا گیا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں معدنیات میں لوہا بڑا کارآمد سمجھا جاتا تھا، اس کی بڑی بڑی فیکٹریاں اس زمانے میں موجود تھیں۔ حضرت داؤد کو لوہے کا معجزہ دے دیا گیا، ہاتھ میں پکڑتے اور جو چیز بنانا چاہتے بنا لیتے۔ حضرت سلیمان کو پوری دنیا کی حکومت دے دی گئی اور بہت سارے مخلوقات کی زبانیں سکھا دی گئیں، لیکن وہ اپنے وقت تک کی تھی، ختم ہو گئے۔ یہ انبیاء دنیا سے چلے گئے، ان کی آیتیں بھی، ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا وہ آج تک محفوظ ہے۔ قرآن کا معجزہ قیامت تک موجود رہے گا۔ آج قرآن کو پڑھ کر کے اہل مغرب مسلمان ہوتے ہیں، پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی ہے، پوری دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سڈنی ایک جگہ کا نام ہے، اس صاحب کتاب نے اس میں لکھا ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی بھی ہے کہ دنیا کی ابتدا سڈنی مقام سے شروع ہوتی ہے، اور ایک پل ایسا نہیں ہے، ایک سیکنڈ ایسی نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کہیں نہ کہیں کی نہ جاتی ہو۔ کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن حکیم کی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم کی جاتی ہے۔ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ پوری دنیا میں قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب
نہیں ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. آج لوگ پڑھ کر کے, ہم کو دیکھ کر کے نہیں, مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر کے نہیں, مسلمانوں کا کردار دیکھ کر کے نہیں, یہ تو قرآن سے, نبی کی سنتوں سے بہت دور جا کر کے گر پڑے ہیں میرے بھائیوں. لیکن قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی جاتی ہے, احادیث میں, احادیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں, لوگ دائرے ایمان میں آتے جا رہے ہیں, اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. قیامت تک یہ سلسلہ قرآن کی عظمت کا, قرآن کے پڑھے جانے کا رہے گا. قرآن آدمی پڑھتا ہے, دنیا کا کوئی ایسا رائٹر نہیں ہوا, چاہے جتنا بڑا رائٹر پیدا ہوا ہو, اس کی کتاب پڑھ کر کے لوگ تھک جاتے ہیں اور تاک میں رکھ دیتے ہیں. لیکن قرآن جب بھی آدمی پڑھتا ہے اسے لذت محسوس ہوتی ہے. وہ جاہل آدمی جو قرآن کا معانی اور مفاہیم بھی نہیں جانتا, وہ بھی قرآن کو پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہے, قرآن کو سننے میں لذت محسوس کرتا ہے. لیکن اگر اللہ نے علم سے نوازا ہے تو میرے بھائیوں, قرآن جیسا بہترین کتاب, قرآن جیسی بہترین کتاب آج تک دنیا میں آئی نہیں ہے. اور قرآن کا نزول بھی ایسے حالات میں ہوئے جب عربی زبان کا عروج تھا. عربوں میں بڑے بڑے شعراء تھے, بڑے بڑے ادبا تھے, بڑے بڑے مضمون نگار تھے. عربی زبان کی نشو و فراز, عربی زبان کا اسلوب, عربی زبان کا طرز تخاطب اپنے نظم کی شکل میں یا نثر کی شکل میں پیش کیا کرتے تھے. ان کے یہاں سالانہ کانفرنسیں ہوتی تھیں, میلے لگتے تھے, عکاظ بازار تھا, وہاں بڑے بڑے شعراء, بڑے بڑے ادبا جمع ہوتے تھے اور اپنے ادب کا اظہار کرتے تھے. خانہ کعبہ میں 7 بڑے بڑے معلقات, بڑے بڑے شعراء کے وہاں معلق تھے. نابغہ زبیانی کے کا قصیدہ, لبید ابن العاصم, لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, امرؤ القیس کا, یہ بڑے بڑے عربی زبان کے ماہرین تھے, عربی زبان کے نشو و فراز سے واقف تھے. میرے بھائیو, ان کے 7 معلقات لٹک رہے تھے. ایسے زمانے میں قرآن کا نزول شروع ہوا اور نبی امی تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اللہ نے ایسے علم سے نوازا تھا, ایسے علم سے نوازا تھا کہ آپ سے بڑا دنیا میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں آیا. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ آج دنیا کی جتنی ٹیکنیکل ترقی ہے, جتنے قرآن میں سب قرآن ہی اس کا مصدر ہے, وحی الہی سے وہ سارے علوم کی ترقی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. میرے بھائیوں, یہ قرآن کے تعلق سے یہ بات ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ ایک اخبار میں, ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا شاہ فیصل علیہ الرحمہ جو بڑے نباز تھے. شاہ فیصل ایسے بادشاہ تھے کہ سعودی عربیہ میں اب تک نہیں آیا اور نہ آنے کی کوئی امید کی جا سکتی ہے. اللہ نے بڑی فراست سے نوازا تھا, بڑا علم تھا, اور شاہ فیصل کا خاندان بڑا جنگجو بھی تھا. ترکیوں سے لڑ کر کے انہوں نے حجاز پر قبضہ کیا تھا. مکہ مدینہ اسی حجاز میں 2 بڑے شہر ہیں. میرے بھائیوں, ایک واقعہ ان میں لکھا ہوا تھا, میں قرآن کے تعلق سے بتا رہا ہوں. ایک جو امریکہ یا لندن میں ان کا جو معالج تھا, اس ڈاکٹر کا نام پکارو تھا. آج بھی وہ کتاب ایک ڈاکٹر کی ہے, بائبل اور قرآن یہ اسی کی کتاب ہے. ان کے یہاں شاہ فیصل گئے علاج کرانے کے لیے. اس نے ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ بڑے آدمی کی بڑی بات ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بغیر صفحے کے بتا رہا ہوں, اور ابھی اس قرآن کے اوپر
2-3 दिन मुहावरे और चलेंगे, एक एक चीज की वजाहत करूंगा। अगर अल्लाह की तौफीक हुई तो अल्लाह की तौफीक के बगैर दुनिया में कोई काम वजूद पजीर नहीं होता। उस डॉक्टर ने एक सवाल किया शाह फैसल से, कहा जनाब एक बात आप मुझे बताएं कि पूरे मुसलमानों को कुरान से इतनी दिलचस्पी क्यों है? कुरान का जब मामला आता है, कोई भी मामला, भड़क जाते हैं। कुरान से उनका क्या ताल्लुक है, कुरान से उनकी क्या निस्बत है? मेरे भाइयों, शाह फैसल अलैहिर्रहमान ने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा बेहतरीन जवाब था। बड़े आदमी की बड़ी बात होती है। उसने कहा कि अगर ऐ डॉक्टर, अगर तुम कुरान की आजमत जानना चाहते हो, कुरान मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, इसका सबब जानना चाहते हो, तो हमारे बतलाने से नहीं, तुम अरबी जबान सीखो, अरबी जबान में महारत हासिल करो। जैसे तुम अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी के ग्रामर जानते हो, अंग्रेजी के उसूल जानते हो, ऐसे पढ़ो। और उसके बाद में चैलेंज है मेरा, फिर कुरान पढ़ना। तब उसके बाद में उसकी लज्जत, उसकी चाशनी, उसकी हलावत और उसकी कद्र, और मुसलमानों के जो दिलों में कद्र है, तब पता पाओगे। ऐसे आसानी से बता देना आसान काम नहीं है। कहते हैं उस किताब में लिखा है कि डॉक्टर ने कहा, पुकारो ने कहा कि शाह फैसल ने मुझे बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है कि अंग्रेजी में जैसे तुम माहिर हो, वैसे अरबी के माहिर क्यों नहीं बनो? अरबी एक लैंग्वेज है, और अरबी ये किंग ऑफ लैंग्वेज, पूरी दुनिया में सबसे वसी तरीन जबान अरबी है, सबसे वसी तरीन जबान अरबी है, सबसे मिठास जबान की अरबी है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस पर भी शुक्र है कि एशियाई मुल्कों में जब हमने जागरफी एशिया का पढ़ा था, 26 मुल्क थे जो अरबी जबान के बोलने वाले थे, और आज और इजाफा हो गया होगा। ये अरबी जबान की खुसूसियत है। कहते हैं डॉक्टर पुकारो ने उस पर मुताला किया, अरबी पढ़ना शुरू किया, ग्रामर से पढ़ना शुरू किया। अजमी थे, नहीं जानते थे, इसलिए पढ़ना शुरू किया, अरबी पढ़ना शुरू किया। मेरे भाइयों, नाज़रीन किराम, ये सच्ची हकीकत में बता रहा हूं, ये एक इंटरव्यू का मामला था। और शाह फैसल की जिंदगी में आप पुकारो की किताब पढ़ोगे, कुरान और बाइबल, तो उसमें ये वाकया आपको मिलेगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं खूब पढ़ा अरबी को, अरबी बोलचाल, अरबी में माहिर, अरबी जबान समझने लग गए, अरबी अखबारात, लिटरेचर। उसके बाद में उस डॉक्टर ने कहा अब लाओ कुरान, अब लाओ कुरान। कुरान पढ़ा। मेरे भाइयों, वो आदमी कुरान को पढ़ते ही महीना नहीं गुजरा था, महीने गुजरे हो गए कुछ। कुरान की एक एक आयतें उस आदमी के दिल पर छाप छोड़ती थी, नक्श हो जाता था। और कुरान के मानी मतलब को समझकर उसने ऐलान कर दिया कि वाकई ये अल्लाह ही का कलाम हो सकता है, ये किसी नबी का कलाम नहीं, ये किसी फलासफी के कलाम नहीं, ये किसी आलिम का कलाम नहीं, और ना अहले अरब इसकी ताकत रखते हैं, अगरचे उनकी जबान अरबी है। मेरे भाइयों, और वो मुसलमान हो गया। ये है कुरान का मौजूदा, ये है कुरान की चाशनी, ये है कुरान की मिठास। आदमी मुसलमान हो गया, और मुसलमान होकर के उसने मजबूर होकर के एक किताब भी लिखा, कुरान और बाइबल। कुरान और बाइबल किताब में उसने साबित किया है कि कुरान की जितनी आयतें हैं, कुरान चैलेंज करता है, पूरी दुनिया को चैलेंज करता है कि इल्म मारिफ का मकसद और इल्म मारिफ का जखीरा कुरान में है। और यही आज कुरान हमारे सामने है,
اور ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. یہ بھی یاد رکھو ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. 10 منٹ 5 منٹ جو ہوں گے سوالات کے ہوں گے، لیکن اسی بیچ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کرام کو. جہاں تک دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن کا ٹرانسلیشن کرنے سے، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنے سے آپ دین نہیں سمجھ پاؤ گے، آپ دین کے مسائل نہیں جان پاؤ گے، آپ قرآن کی عظمت نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک کہ آپ عربی زبان نہ پڑھو، عربی زبان میں مہارت نہ کرو. کیونکہ قرآن عربی زبان ہے، قرآن نے عربی زبان نافذ کیا ہے، اور یہ عربی زبان قرآن یہ قریش کے لہجے پر ہے. اس میں بھی نبی کی فضیلت آتی ہے ثابت. میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، جگہ جگہ بہتے ہیں. ٹرانسلیشن پڑھ کر کے میں نام لینا نہیں چاہتا کسی کا، ایک بر صغیر ہندو پاک کا ایک جید عالم جنہیں مجدد بھی ہم لوگ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے، لیکن اس کی انگریزی بہت تیز، انگریزی میں اظہر ماہر، اردو زبان کا ماہر، بر صغیر کی اس کی زبان اردو، اور ٹرانسلیشن سے اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، عربی زبان نہیں سیکھا. اس لیے میرے بھائیوں جگہ جگہ گمراہی میں واقع ہو گیا ہے، جگہ جگہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور جگہ جگہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں، اور حدیث کے منکر ہو گئے، قرآن کے بھی منکر بعض الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو عربی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، ناظرہ نہ پڑھاؤ. پورا 10 سال 20 سال بھیجو، پڑھاؤ، عربی میں مہارت پیدا کرو، تب قرآن کی چاشنی اور قرآن کا خلاصہ آپ کو ملے گا. ورنہ رہ گئی رسم اذاں اور روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. یہ قرآن کو چومنے سے قرآن اسے نہیں آیا ہے، اسے چومو. قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کی آیتوں کو، سورہ فاتحہ کو، آیت الکرسی کو، معوذتان کو لکھ دو. برکت کے لیے گھر میں برکت آ جائے گی، برکت بھی آئے گی، لیکن عمل نہیں کرو گے. آج قرآن نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگوں قرآن ہی پر عمل کر کے ہم نے لوگوں کو ترقی پر پہنچایا، ہم نے لوگوں کو حکومتیں دی. وَنَذْرُ بِهِ، اور اسی سے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ پر ہم نے اس کو ذلیل کر دیا ہے. آج پوری امت، پوری دنیا میں قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے. اس لیے آج ہم عزت نہیں پا سکتے ہیں. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن سے واسطہ رکھو. انشاءاللہ آئندہ محاضرات اسی قرآن کے تعلق سے ہوں گے. اللہ رب العالمین جب تک رکھے ہمیں اور آپ کو ایمان پر رکھے، قرآن سے محبت پیدا کرے. اور میرے بھائیوں ناظرین کرام، سوال ضرور پوچھو، اس لیے کہ سوال سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے اور حقیقت میں پہنچتا ہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ، جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم کو موضوع سے جڑے کئی ساری بہترین باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائی ہیں. اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوالات قرآن اور اس کی اہمیت اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہوگی. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیے. آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں، اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. بھائیوں کی جانب سے ایک سوال ہے، کیا قرآن اہل کتاب سے نقل کیا گیا ہے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں؟ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ کسی فرشتے کا کلام ہے، اور نہ کسی نبی یا ولی کا کلام ہے، اور نہ یہ اہل عرب کا کلام ہے.
मुस्तशरिकीन बहुत सारे, मुस्तशरिक कहते हैं मगरिब के रहने वाले हैं, मशरकी उलूम सीख करके, यानी दीनियात सीख करके, इल्म हदीस सीख करके आलम के अमल के लिए नहीं सीखते हैं, आपके शक शुबहा में मुब्तला करने के लिए सीखते हैं, उसे कहते हैं मुस्तशरिकीन। और ईसाइयों में भी एक तबका है मुबश्शिरीन, ये भी इल्म सीखते हैं इंजील के अलावा कुरान सुन्नत का, तो उनको मुबश्शिरीन कहते हैं। तो ये दोनों हमसे ज्यादा मालूमात रखते हैं। हम इल्म सीखते हैं अमल करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आमिल भी हैं, अमल भी करते हैं। वो सीखते हैं आपको गुमराह करने के लिए। तो जिन जिन मुस्तशरिकीन ने ये बात कही है वो गलत है। कुरान अल्लाह का कलाम है और इस पर बहस मेरा ख्याल है मखलूक के ताल्लुक से आएगी और बड़ी जबरदस्त, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आएगी। हर कलाम हादिस है। अब हादिस है ये भी नहीं जानते, मखलूक है ये भी नहीं समझते हैं, सुनी हुई बात रखते हैं। इंशाअल्लाह मखलूक का माना मैं अपनी ज़बान में उर्दू में समझाऊंगा तो आपके समझ में आएगा। लेकिन ये कलाम चाहे मुस्तशरिक कहे चाहे कोई मुबश्शिर कहे, गलत है। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की जात की एक सिफत है। जैसे अल्लाह की जात गैर फानी है, वैसे ही ये कुरान गैर फानी है। और ये कुरान अल्लाह की कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कुरान ने इसको बताया है। तो अल्लाह की जैसे सिफात भी हादिस नहीं, वैसे अल्लाह की जात भी हादिस नहीं। ये है कुरान के ताल्लुक से किसी के हवाले से कभी मरऊब नहीं होना चाहिए कि इसके सवाल में इल्म है, क्योंकि ये लोग बगैर इल्म के सवाल करते हैं। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल खवातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, कुरान को याद करने का आसान तरीका क्या है, बताइए, हिफ्ज करने का। जज़ाकुमुल्लाह। ये सवाल तो बहरहाल अमली सवाल है। वैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनाहु लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को हिफ्ज के एतबार से, अदायगी के एतबार से, फहम के एतबार से, अक्ल के एतबार से बहुत आसान बनाया है। तो क्या कोई याद करने वाला, कोई हिफ्ज करने वाला, कोई नसीहत पकड़ने वाला तैयार है? कुरान आसानी के साथ याद हो जाता है। आदत बनाने के बाद अगर आप बगैर रोजाना कुरान पढ़ें और हिफ्ज की नियत से भी ना पढ़ें तब भी आपको कुरान याद हो जाएगा। याद होने के एतबार से कुरान सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन यह भी याद रहे कि अगर इसका तर्क करोगे तो ऐसे निकलता है जैसे शिकार आपके कब्जे से निकल जाता है। और कुरान के याद करने का, अल्लाह अकबर, मुझे एक हदीस याद आती है, जामे सही बुखारी की है। औरतों में उनका नाम क्या है, नाम में भूल गया। हाँ, अगर आप लोगों को मालूम हो पढ़ो। उम्मे उमैस या क्या नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु से कहती हैं कि सूरे काफ की तिलावत करते करते हर जुमा में अल्लाह के रसूल सूरे काफ की तिलावत करते थे। तो वो उम्मे उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आपकी जबानी सुनते सुनते मुझे सूरे काफ याद हो गई। तो ऐसे कुरान के ऊपर सबसे आसान तरीका यह है कि उसको इस्तिमरार के साथ पढ़ो, हिफ्ज की नियत से पढ़ो तब भी याद होगा। और अगर बगैर हिफ्ज की नियत से पढ़ो तब भी बहुत सारी बातें आपको याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और समझ करके पढ़ोगे तो और ज्यादा याद हो जाएंगी। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। अगला सवाल खवातीन की जानिब से लिया जाएगा। बंद करो यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि शेख, बहुत सारे लोग हिफ्ज करके कुरान को भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या अंजाम है? जज़ाकुमुल्लाह। अब ये सब सवाल करने से पता चलता है कि मतलब अमल का इसमें मैदान है, अमल। और वो सब जो ये सवालात थ्योरी के होते हैं वो ज्यादा काबिल कबूल नहीं होते हमारे नजदीक। जज़ाकुमुल्लाह। ये तो कुरान में है कि कुरान को हिफ्ज करने के बाद कुरान को
अगर हिफ्ज करके आदमी भुला दिया और भुला दिया गया या भुला दिया गया, इसके ताल्लुक से यह भी नहीं कहना चाहिए कि मैं भूल गया, बल्कि मैं भुला दिया गया। तो वाकई कुरान ने कहा है वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, हम ऐसे लोगों को जो कुरान हिफ्ज करके भूल जाते हैं, या इसका माना कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुरान पर अमल नहीं करते हैं, तो हम क़यामत के दिन उनको अंधा उठाएंगे। इसलिए ये वईद बहुत ज्यादा है। इसलिए हाफिज़े कुरान को या कुरान के हिफ्ज करने वाली औरत को जितना याद है उसे बराबर याद करके दोहराते रहना चाहिए, ताकि ना हो बहरहाल कुरान के भुला दिए जाने पर वईद शदीद अल्लाह ने भी किए हैं और अल्लाह के रसूल ने हदीसों में भी फरमाया है। जज़ाकल्लाहु खैर।